بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، چینی صدر کا بھارتی فوج کو لداخ میں الٹا لٹکانے کا فیصلہ۔ بھارتی مسلم افواج کے سربراہان خوف کا شکار، جبکہ اجیت دوول نے دوسرا کارگل کروا دیا۔ اندرونی اور بیرونی محاذ پر بھارت کو گھیر لیا گیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں چین کا مودی پر بڑا وار، عالمی طاقتوں نے بھی چین کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ چینی صدر شی جن پنگ نے فوج کو بڑا حکم دے دیا اور خطرناک ترین طیاروں کی گن گرج، چین نے خطرناک جنگی جہاز کہاں پہنچا دیے، جس سے بھارت میں ہلچل مچ گئی۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ لداخ پر چینی قبضے کے بعد مودی سرکار کیوں خاموش ہے اور بھارتی عوام مودی پر کیوں برس رہی ہے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری اپنے تمام دیکھنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اور ساتھ ہی پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کامنٹ ضرور کیجئے گا۔ دوستو، چینی فوج بھارت پر ٹوٹ پڑی۔ چینی فوج کا مودی کو الٹا لٹکانے کا فیصلہ۔ مودی کی ہٹ درمی کو چین نے چند منٹوں میں خاک میں ملا دیا۔ چینی صدر خود بھارت سے لڑنے کے لیے میدان میں آ گئے۔ خطرناک ترین جنگی طیاروں کی گن گرج نے پورے بھارت میں ہلچل مچا رکھی ہے۔ مسلح افواج کے سربراہان کا مودی کو جواب، چین سے پنگا لینا اپنی موت کو گلے لگانا ہے۔ چین نے مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ دوستو، بھارت اور چین کے درمیان سرحدی کشیدگی نے ایک بار پھر سر اٹھا لیا ہے۔ اسے سن 1999 میں بھارت کے روایتی حریف پاکستان کے ساتھ کارگل میں ہونے والی جنگ کے بعد سے اب تک کی سب سے بڑی کشیدگی کہا جا رہا ہے، اور اس سے قبل سن 2017 میں بھارت اور چین کی فوجیں ڈکلام کے مقام پر آمنے سامنے آئی تھیں، لیکن گزشتہ ایک ہفتے کے دوران مرکز کے زیر انتظام علاقے لداخ سمیت بھارت اور چین کے درمیان لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے مختلف مقامات پر دونوں جانب سے افواج کی موجودگی میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ سرحدی تنازع اس قدر کشیدہ ہے کہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بری، بحری اور فضائیہ تینوں افواج کے سربراہوں اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول سے مشورہ کیا ہے، لیکن اس ملاقات کی تفصیلات کو خفیہ رکھا گیا ہے۔ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے تینوں افواج کے سربراہان اور چیف آف ڈیفنس اسٹاف بپن راوت سے علیحدگی میں بات چیت بھی کی ہے۔ ان دونوں میٹنگز کا پیش خیمہ رواں ماہ ایل او سی پر کم از کم 4 مقامات پر دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان جھڑپ رہی ہے، اور لداخ میں پنگ کانگ کی وادی گلوام کے مقامات پر دونوں افواج کے درمیان جھڑپ ہوئی ہے، جبکہ مشرق میں سکم کے پاس بھی ایسے ہی واقعات پیش آئے۔ تاہم بری فوج کے سربراہان جنرل منوج ناروینے نے کہا ہے کہ ان دونوں علاقوں میں ہونے والی جھڑپوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ بھارتی فوج کی 3 روزہ ششمائی کانفرنس بھی شروع ہو گئی، جس میں کمانڈرز شرکت کر رہے ہیں۔ فوج کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارت فوج کی اعلیٰ سطحی قیادت سیکورٹی کی تازہ صورتحال، انتظامی چیلنجز پر غور و خوض کرے گی اور انڈیا کی بڑی فوج کے مستقبل کا منصوبہ تیار کرے گی۔ دوسری جانب بھارتی خبر رساں ادارے پی ٹی آئی کے مطابق چینی صدر شی جن پنگ نے انتہائی خراب صورتحال کے پیش نظر اپنی فوج کو جنگ کے لیے تیار رہنے اور ملک کی سالمیت کا مضبوطی کے ساتھ دفاع کرنے کے لیے کہا ہے۔ شی جن پنگ حکمران جماعت کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے جنرل سیکرٹری ہیں، اور انہوں نے یہ بات حال ہی میں ایک پارلیمانی سیشن میں پیپلز لبریشن آرمی اور پیپلز آرمرڈ پولیس کے اختتامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی ہے۔ چین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی شینہوا کے حوالے سے پی ٹی آئی نے لکھا کہ شی جن پنگ نے کہا ہے کہ فوج کو خراب ترین صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور اس کے لیے اسے اپنی تربیت اور جنگی تیاری کی سطح میں بھی اضافہ کرنا چاہیے، تاکہ وہ فوری طور پر مؤثر ڈھنگ سے کسی بھی قسم کی پیچیدہ صورتحال سے مضبوطی سے نمٹ سکیں اور قومی سلامتی، سیکورٹی اور ترقیاتی مفادات کا دفاع کر سکیں۔ بہرحال چینی صدر نے ملک کو درپیش کسی خاص مسئلے کا ذکر نہیں کیا۔ فوجی ذرائع کے مطابق سے بتایا گیا کہ لداخ میں سرحد کے نزدیک چینی فوج کے ہیلی کاپٹرز بھی پرواز کرتے ہوئے دیکھے گئے، جبکہ دم چوک، دولت بیگ، گولڑی، دریائے
دریائے گلوام اور پنگ کانگ سو جھیل کے اطراف میں انڈین اور چینی افواج نے اپنے تعیناتی میں اضافہ کیا ہے۔ دونوں نے اپنے اپنے علاقوں کی جھیلوں میں کشتیوں کی گشت میں بھی اضافہ کیا ہے، جبکہ بیجنگ نے چین کے سرکاری میڈیا سے کہا ہے کہ مغربی سیکٹر کی گلوام وادی میں انڈیا کے ذریعے یک طرفہ اور غیر قانونی تعمیرات کے ذریعے موجودہ صورتحال کو بدلنے کی کوشش کے بعد پیپلز لبریشن آرمی نے اپنا کنٹرول سخت کر دیا ہے۔ مشرقی لداخ میں پنگ کانگ سو جھیل کے نزدیک 5 اور 6 مئی کو چینی اور انڈین فوجیوں کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی تھی۔ انڈین میڈیا این ڈی ٹی وی نے انٹیلیجنس ماہرین کی اوپن سورسز ڈیٹا آفیسر کے حوالے سے یہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ چین پنگ کانگ جھیل سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر اپنے ایئر بیس پر بڑے پیمانے پر تعمیراتی کام کر رہا ہے۔ اس نے 6 اپریل کو ایک سیٹلائٹ تصویر بھی پیش کی اور اس کا مقابلہ 21 مئی کی سیٹلائٹ تصویر سے کیا گیا جس میں واضح فرق دیکھا گیا تھا۔ اس سے قبل انڈیا نے کہا کہ چینی فوج کے خیمے چین میں وادی گلوام کے ساتھ دیکھے گئے ہیں۔ اس کے بعد انڈیا نے بھی وہاں فوج کی تعیناتی میں اضافہ کیا اور پھر چین نے بھی الزام لگایا کہ انڈیا وادی گلوام کے قریب دفاع سے متعلق غیر قانونی تعمیرات کر رہا ہے۔ خطے کی صورتحال پر اپنے رد عمل میں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ اگر انڈیا نے متنازع علاقے میں تعمیرات کا سلسلہ جاری رکھا تو پھر خطے کے امن و استحکام کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ دنیا کو بھارت کے عزائم کا نوٹس لینا چاہیے کہ انڈیا کس طرف چل پڑا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ انڈیا شہریت کے قانون سے بنگلہ دیش اور ایک جعلی کارروائی سے پاکستان کو، جبکہ نیپال چین کے ساتھ سرحدی تنازعات کی صورتحال کی سنگینی کو ہوا دے رہا ہے۔ ادھر پاکستان کے وزیر خارجہ کے بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ انڈیا کو کبھی نیپال سے مسئلہ ہو جاتا ہے اور کبھی افغان امن عمل میں رخنہ اندازی کی کوشش کرتا ہے، کبھی یہ بلوچستان میں شورش کو ہوا دیتا ہے اور اب انڈیا نے لداخ میں وہی حرکت کی ہے، الٹا چین کو مولود الزام ٹھہرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوستو، انڈیا اور چین کا یہ سرحدی تنازع بہت پرانا ہے۔ 1962 کی جنگ کے بعد یہ مزید پیچیدہ ہو گیا تھا، جبکہ بھارت اور چین کے درمیان 3488 کلومیٹر کی مشترکہ سرحد ہے۔ یہ سرحد جموں کشمیر، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، سکم اور اروناچل پردیش میں انڈیا سے ملتی ہے۔ اس سرحد کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: مغربی سیکٹر یعنی جموں کشمیر، مڈل سیکٹر یعنی ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ، جبکہ مشرقی سیکٹر یعنی سکم اور اروناچل پردیش۔ بہرحال انڈیا اور چین کے درمیان سرحد کی مکمل حد بندی نہیں ہوئی۔ جس ملک کا جس علاقے پر قبضہ ہے اسے ایل او سی کہا گیا ہے۔ تاہم دونوں ممالک ایک دوسرے کے علاقے پر اپنا علاقہ ہونے کا دعویٰ کرتے رہے، جو کشیدگی کا باعث بھی رہا ہے۔ انڈیا مغربی سیکٹر میں اکسائی چن پر اپنا دعویٰ کرتا ہے، لیکن یہ خطہ اس وقت چین کے کنٹرول میں ہے۔ 1962 کی جنگ کے دوران چین نے اس پورے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ دوسری جانب چین مشرقی سیکٹر میں اروناچل پردیش پر بھی اپنا دعویٰ کرتا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ یہ جنوبی تبت کا ایک حصہ ہے۔ چین تبت اور اروناچل پردیش کے مابین مکموہن کو بھی قبول نہیں کرتا۔ اس نے اکسائی چین کے متعلق انڈیا کے دعوے کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ سابق سفیر اور انڈین چینی امور کے ماہر پی سوڈی بدان نے انڈین ایکسپریس میں شائع ہونے والے مضمون میں لکھا کہ تازہ کشیدگی کو صرف ایل او سی کی خلاف ورزی کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا۔ انہوں نے لکھا کہ جب انڈیا نے خصوصی حیثیت دینے والے آرٹیکل 370 اور 35A کو ہٹایا تھا اور لداخ کو مرکز کے زیر انتظام علاقہ قرار دے دیا تھا تو چین نے اس پر سخت تنقید کی تھی، اسے ناقابل قبول اور چین کی سالمیت کی خلاف ورزی قرار دیا تھا، یہاں تک کہ اس نے اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں بھی اس معاملے کو اٹھایا تھا۔ بنارس ہندو یونیورسٹی میں تاریخ کے پروفیسر اور انڈیا اور چین کے رشتے میں کئی کتابوں کے مصنف کشیف مشیرہ نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا اور چین کے درمیان سرحدی کشیدگی کوئی نئی خبر نہیں ہے۔ اس پر سب سے پہلے 1996 میں دیو گھوڑا حکومت نے چیونگ زیمن کے ساتھ ایک لیگل فریم ورک پر اتفاق کیا تھا، جس کے تحت ایل او سی پر زیادہ سے زیادہ پرامن رہنے اور کشیدگی کو کم کرنے اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی باتیں سامنے آئی تھیں۔ اور اس سے قبل راجیو گاندھی بھی جب چین کے دورے پر گئے تھے تو اس وقت بھی سرحدی تنازع دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کی بڑی وجہ قرار پایا تھا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کی پسندیدگی کا اظہار، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے دیجیے اور مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ملک آفیشل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی لازمی
پریس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔